بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے، یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہماری دنیا کے سب سے کرسماتی تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء کی میراث رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہذا اس سکون کی وجہ سے تابوت کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا اور انگریزی میں اسے دی آرک آف کووننٹ کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس صندوق کو اپنے جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح سے یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے اس تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں اس تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے جن میں لوح قرآنی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کا قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بھی اس میں بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ لڑتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اسی طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسرے اقوام پر غالب رہے۔ دوستو مختصر یہ ہے کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا، ان کی نحوست کی وجہ سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں اور عمارتوں کو توڑ کر رکھ دیا اور شہروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم مالکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ لہذا قوم مالکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ تو ان کفار کو بھی یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ان پر یہ عذاب پڑا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی جو حضرت شمول علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح سے پھر بنی اسرائیل کو کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس دوبارہ آیا ان کا کھویا ہوا وقار واپس آ گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ اور ان لوگوں سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور معزز موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ترکہ ہے، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم شہر کو تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، اور ان ساری تباہیوں کے بعد وہ تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگردہ ہے تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔
تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کی مختلف رائے ملتی ہے اور الگ الگ قیاس و آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کے پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان علماء اور محققین کے بھی بہت سارے آراء ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یکے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں ملا، جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ دراصل یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں اور اس صندوق کی دراصل حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے ہاتھ میں تابوت آئے گا وہ قوم تمام اقوام پر غالب ہو جائے گی۔ آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔